فرما دیا پھر آپ نے کہ تم ادھر میرے پاس رہو، کوئی بات نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ ہم تو ایک دلیل رکھ دیتے ہیں سامنے، جی پھر آ جائیں گے، جی ایسے نہیں، کوئی نہیں۔ جب مبارک صاحب نے فرما دیا آصف ادھر رہے گا، بات ختم ہو گئی۔ یہ تربیت علماء کے پاس، صوفیاء کے پاس، ہر نماز کے بعد آپ بٹھاتے تھے، سمجھاتے تھے، آپ مجھے پڑھاتے تھے، سمجھاتے تھے، تربیت میری کرتے تھے۔ بڑی آپ نے اس طرح خوبصورت انداز کے ساتھ تربیت فرمائی۔ میں حضرت ادھر رہتا تھا تو صاحبزادہ صاحب مجھے کہنے لگ پڑے کہ آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں، تو آپ کو پتہ چل گیا مبارک صاحب کو کہ آپ ادھر رہ رہے ہیں اور آپ خدمت بھی نہیں کر رہے۔ تو مبارک صاحب تو ناراض ہوں گے، کوئی خدمت پکڑیں یہاں پہ خدمت کریں، 3 دن مہمان ہوتے ہیں، اس کے بعد مہمان ختم، آپ تو خادم ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت کیا کروں؟ کہتے کوئی بھی خدمت کریں۔ رات کو حضور پہرا دیا جاتا تھا اور صبح صبح مبارک صاحب کے سامنے بیٹھا، آپ فرماتے دعا بھی دیتے، آپ اتنی شفقت فرمائی آپ نے، یقین کریں دل میں جو سوچتے تھے وہ ادھر ہو بھی جاتا تھا۔ ایسی ایسی محبت، ایسے معاملات سے آپ کی شفقتوں سے گزرے۔ اور جو قبلہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے بات بتائی اپنے استاد محترم کی، کیونکہ میں جب گفتگو سن رہا تھا تو میرے ذہن میں بھی کوئی 1-2 پوائنٹ اترتے جا رہے تھے۔ یہ استاد کی جو بات ہوتی ہے نا، جو دعا دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں میٹرک میں پڑھتا تھا اس وقت، ہمارے استاد محترم حضرت سر سعید الحسن صاحب آج دنیا فانی میں سے وہ رخصت کر گئے۔ وہ جب ہمیں کلاس میں پڑھاتے تھے نا، ایک تو یہ سیفیوں کا جو نظروں میں پڑھائی ہے نا، نظروں میں، اس کی بھی مجھے وہیں سے سمجھ آئی۔ آپ استاد پڑھاتے تھے اور پڑھاتے وقت کتاب کھلی ہوتی تھی، سب بچوں کی کتابیں کھلی ہوتی تھیں، اور کتاب کے اوپر دیکھ کے پڑھاتے تھے استاد، اور فرماتے تھے بچوں کو کتابوں کے اوپر دھیان رکھو، کھول کے بیٹھو۔ اور جب مسئلہ کوئی بات سمجھاتے تھے نا تو فرماتے تھے آپ کے سمجھ آ گئی ہے؟ تو بچوں کے ہاتھ، آپ فرماتے جس کو سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کرو۔ کئی ہاتھ کھڑے ہوتے تھے، کئی نہیں ہوتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اچھا تمہیں سمجھ نہیں آئی، آپ فرماتے تھے کتابیں بند کر۔ اس کے بعد آپ فرماتے تھے تم نے مجھے دیکھنا ہے۔ ہم بینچوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، ہم استاد کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔ بات دوبارہ وہی، نیا سبق نہیں، وہی بات دوبارہ۔ لیکن جب بتاتے تھے اور پھر فرماتے تھے ہاں اب سمجھ آ گئی ہے، تو سب کے ہاتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نگاہوں سے بھی کوئی سمجھ آتی